الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جو سب کو شامل ہے۔ ایک آدمی چائنا میں رہتا ہے، ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، پر جب وہ دین قبول کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ بھی کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے فتنوں کا دور ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل، ہر طرف نام کی بنیاد پر نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس دور میں دعوت کا کام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی مکہ میں کرتے تھے۔ مکی دور کیا نارمل دور تھا؟ حالت یہ کہ ہمارے ہاں تو گھر میں تک زبانیں بند ہو جاتی ہے، گھر میں حرام و زبان نہیں کھلتی، حرام کاروبار کر رہے ہیں زبان نہیں کھلتی، ہم باہر کیا دعوت کا کام کریں گے؟ اب اس کے یہاں پر شادی میں آیا ہوں، اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے، تھوڑا بہت حرام چل رہا ہے، جانے دو، اپنے کو کیا کرنا؟ بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ارے دنیا کو ناراض ہونے دو، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دعوت دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، دعوت دے تو اکثر ان کا یہی ایک سوال آتا ہے کہ آپ اتنا بتاتے ہو اسلام پاکیزہ ہے، اسلام میں صفائی ہے، اسلام میں اچھی زبان ہے، پر مسلمان ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے نبی تو دعوت بھی دیتے تھے، ساتھ میں کام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ آپ نام لے لے کر، اے اللہ عمر کو دے دینا، کبھی آپ نے میں نے مانگی نام کے ساتھ دعا، اللہ میرا یہ والا دوست مجھے دے دینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر سے انداز میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے دعوت دین، اہمیت اور فضیلت۔ دین سے مراد وہ دین اسلام جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ دین اسلام جس سے اللہ رب العالمین نے کئی خصوصیات، ایسی اسپیشل چیزیں دی ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے کسی مذہب کو نہیں دی۔ ورنہ تورات کو نازل کرنے والا بھی اللہ، انجیل کو نازل کرنے والا اللہ، زبور کو نازل کرنے والا اللہ، پر اللہ رب العالمین نے ان ادیان کو، ان مذاہب کو ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا دین تب تک چلے گا جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہ آ جائیں، عیسیٰ کا دین تب تک چلے گا جب تک اگلے نبی نہ آ جائیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ نبی آتے جاتے اور دین مکمل ہو جاتا، اگلے نبی کی دعوت کا آغاز ہو جاتا۔ پر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دین کی دعوت کا حکم دیا ہے وہ ایک عالمی دین ہے، ایک ایسا دین کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے نبی آئے تب سے لے کر یہ دنیا جب ختم ہوگی قیامت تک ایک دن قائم رہے گا، وہ ہے دین اسلام، کہ جسے اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے، پرفیکٹ کر دیا ہے۔ اب اس میں کچھ بھی اپڈیشن کی گنجائش نہیں ہے، کم زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اس مکمل دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ دین مکمل ہے، اس میں احکامات موجود ہیں، حلال حرام بتا دیا گیا، صحیح غلط بتا دیا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ غرض یہ کہ ایک مومن کو زندگی گزارنے کے لیے عبادت، معاملات جو چاہیے وہ اللہ نے دین میں بتا دیا۔ ایک شامل دین اللہ نے ہمیں دیا،
ورنہ ہم دیکھیں ہمارے قریب جو مذاہب پائے جاتے ہیں، برہمن عبادت کرے گا، شودر عبادت نہیں کرے گا، یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، کتابیں پڑھنے کا حق اس کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جو سب کو شامل ہے، بادشاہ، غریب، فقیر، امیر، ڈاکٹر، انجینئر، پڑھا لکھا، جاہل، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین بنایا کہ جب ایک صف میں کھڑے ہوگے تب سب ایک برابر ہو جاؤ گے، ایک ساتھ کھڑے رہو گے۔ مسجد میں سسٹم الگ نہیں، عبادت کا سسٹم الگ نہیں، ایک آدمی چائنا میں رہتا ہے، ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، دونوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، نہ آپ اس سے بات کر سکتے نہ وہ آپ سے بات کر سکتا، پر جب وہ دین قبول کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ بھی کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک شامل دین اللہ نے دیا، ایک مکمل دین اللہ نے دیا، اور الحمدللہ ایک مسلمان اس اعتبار سے بھی فخر کرتا ہے کہ میرے پاس ربانی مذہب ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسان نے اسے ڈیولپ نہیں کیا ہے، انسان نے اس کے احکامات کو نہیں بنایا ہے کہ حالات کو دیکھ کر بدلنا پڑے۔ میرے پاس وہ مذہب ہے جو خود رب العالمین نے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ربانی مذہب ہے، اس دین کا جو بنیاد ہے، اس دین کا جو تھیسس ہے، جسے ہم کتاب کہتے ہیں، وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ قرآن مکمل ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کل روز قیامت تک اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں، کوئی چینج نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ بار بار ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نماز پڑھیں، ایک زبر زیر کی غلطی کر دے پیچھے سے لقمے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ربانی ہے، یہ مذہب ربانی ہے، یہ دین ربانی ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں پر خطبے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر تقریریں جب ہوتی ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ شب برات کا یہ پورا معاملہ بدعت ہے، ابھی کنڈے آنے والے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ربانی مذہب دیا ہے، اس میں کچھ بھی نیا ڈالو گے پتہ چل جائے گا، بدعت لاؤ گے پتہ چل جائے گا، شرک لاؤ گے پتہ چل جائے گا، نیا کچھ بھی لاؤ گے پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیلی سے بچاتا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے علماء کو، ایسے حفاظ کو، ایسے تفسیر کے جاننے والے اور حدیث کے جاننے والوں کو بھیجا جو صحیح اور غلط میں فرق کر دیتے ہیں، صحیح غلط میں تمیز کر دیتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بتا دیتے ہیں۔ اس بات پر ایک مومن کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ربانی مذہب دیا، اللہ نے مجھے شامل مذہب دیا، اللہ نے مجھے مکمل مذہب دیا، اللہ نے ایسا دین دیا کہ جس میں مومن فخر کرتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں، اور دین اسلام میں بھی میں شرک سے بچا ہوا ہوں، بدعت سے بچا ہوا ہوں، خرافات سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ نے اس دین اسلام میں بھی مجھے وہ جماعت عطا کی ہے جو عقیدہ توحید کی بات کرتی ہے، اتباع سنت کی بات کرتی ہے، اور اپنی زندگی میں ہر اس عمل کو داخل کرتی ہے جو یا تو حکم اللہ کا ہو یا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس بات پر ایک مومن کو فخر ہے۔ اب جب میرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے تو اللہ نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے تو اس کو حاصل کرو۔ اب آپ کے پاس اگر وہ قیمتی چیز آ گئی تو آپ کی ذمہ داری اسے پھیلاؤ، دوسروں کو بتاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے فتنوں کا دور ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل، اسلامی شعائر کو دکھانا مشکل، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا مشکل، ہر طرف نام کی بنیاد پر نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس دور میں دعوت کا کام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی مکہ میں کرتے تھے۔ مکی دور کیا نارمل دور تھا؟ ارے یہاں تو یہ حالت نہیں، وہاں تو شہید ہی کر دیتے تھے، ڈائریکٹ مار ڈالتے تھے، نام لو اللہ کا قتل کر دیا جاتا، بائیکاٹ کر دیا جاتا، گھر چھین لیتے، مکان چھین لیتے۔ پر اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا کاروبار سیف ہو جائے، اپنی زندگی سیف ہو جائے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، اس چکر میں دعوت کا کام پورا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے حالت یہی ہے، کوئی دعوت کا کام نہیں کرتا، کوئی غیر مسلم کو دین نہیں بتاتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کی نفرت پھیل رہی ہے جب آپ نے اپنی دعوت کا کام بند کر دیا۔ ارے کہیں تو کوشش کرتے۔ میں اگر کہوں کہ آج آپ اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پچھلا ایک ہفتہ صرف دیکھ لو، ایک ہفتہ، زیادہ نہیں، ایک ہفتہ، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک آپ نے کیا کسی کو دین بتایا؟ کیا کسی کو حلال و حرام بتایا؟ کیا کسی کو دعوت تبلیغ کا کام کیا؟ دوسری چیزیں چھوڑو، ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، کیا کوئی ایک شادی آپ کے پریوار، آپ کے خاندان میں ایسی رہی کہ آپ گئے اور آپ نے حرام دیکھا اور منع کر کے آئے کہ بھائی میں آپ کے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ کے یہاں حرام ہو رہا ہے، آپ کے یہاں منگنی ہے، آپ کے یہاں ہلدی ہے، آپ کے یہاں ڈی جے، آپ کے کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، آپ کے مرد و زن کو ایک ساتھ کھانا کھلا رہے ہو، میں نہیں کھاؤں گا؟ کہاں ہے دعوت کا کام؟ کہاں ہے دین کا کام؟ دین ہمارے یہاں پر صرف گھر کے اندر رہتا ہے، زبان پر رہتا ہے اور دل کے اندر رہتا ہے، باقی سارے کام چل رہے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تعصب بہت ہے اس لیے میں دکان پہ نہیں جاؤں گا،
تعصب بہت ہے میں نوکری نہیں کروں گا, تعصب بہت بڑھ گیا ہے میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا, تعصب بہت بڑھ گیا ہے میں پانی نہیں پیوں گا, میری ضرورت کے سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ کے دین کی ضرورت میں تعصب کا نام لیا جاتا ہے. دعوت کا کام, دین کو پھیلانے کا کام, یہ آپ کے میرے دنیا میں پیدا کیے جانے کی بنیاد ہے. اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, اللہ نے مسلمان بنایا ہی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور بھیجنے کا, بہتر ہونے کا, اچھے ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تمہیں جو اچھا عمل پتا چل جائے تم لوگوں کو بتاتے ہو, تمہیں جو برائی پتا چل جائے تم لوگوں کو روکتے ہو, اور تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو, اسی لیے تم بہتر ہو. اور تم نے جب اپنا یہ عمل, اپنا یہ فریضہ, اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی, اللہ نے تمہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا. آج کتنے ذلیل ہو تم, کتنے رسوا ہو تم چاہے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پیسے والے ہو, کاروبار والے ہو, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ جو اوقات چھن گئی ہے, یہ جو عظمت چھن گئی ہے, یہ جو طاقت چھن گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنا فرض ہی چھوڑ دیا نا, اپنے پیدا ہونے کا مقصد چھوڑ دیا نا, اپنا عمل چھوڑ دیا نا کہ میں روزانہ کم سے کم 10 منٹ تو دین کا کام کر سکتا ہوں نا. اللہ مجھے 24 گھنٹے میرے لیے دے رہا ہے, کیا اس 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ دین کے لیے نہیں نکال سکتا؟ میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا؟ اپنے کسی اچھے دوست سے دین کی بات کر لوں, اپنے پڑوسی سے دین کی بات کر لوں, آتے جاتے دین کی اچھی بات کر لوں, ایک اچھا سے سٹیٹس لگا لوں صحیح حدیث کا, ایک اچھی سی چیز کسی کو پہنچا دوں, کہیں تو کوئی دعوت کا کام کرو, کہیں تو کوئی طریقہ اپناؤ. حالت یہ کہ ہمارے ہاں تو گھر میں تک زبانیں بند ہو جاتی ہے, گھر میں حرام و زبان نہیں کھلتی, حرام کاروبار کر رہے ہیں زبان نہیں کھلتی, گھر میں غلط ہوتا ہے زبان نہیں کھلتی, ہم باہر کیا دعوت کا کام کریں گے؟ اللہ نے اس قوم کو امت دعوت بنایا ہے, دعوت دینے والی امت بنایا ہے. جب تک یہ امت دعوت کا کام کرے گی تبھی تک اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور اینڈ میں اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون, کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے, حلال و حرام میں محنتیں کرے, اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں کامیابی دے دے گا, اللہ تمہیں خیر عطا کر دے گا. ارے دعوت و تبلیغ کا کام, جیسے ہم ہر کام کرتے ہیں تو اس کے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا. بھئی یہ کام یہ لوگ کرتے تھے تو کام کرنے میں ذرا مزہ آتا ہے. دعوت کا کام کس نے کیا؟ انبیاء نے. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیات کون ہوتی تھی؟ نبی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کا عمل تھا کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے نا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر دور میں رسولوں کو, نبیوں کو بھیجا اور ان کے دنیا میں آنے کا بس ایک مقصد ہوتا تھا, ایک اللہ کی عبادت کرو, طاغوت کو چھوڑ دو, ایک اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو, دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہو, گویا کہ اب نبی کے راستے پر ہو. اللہ اکبر, اس سے پیارا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اگر میں 2-5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھا رہا ہوں, اس کا مطلب میں اپنے نبی کا فریضہ انجام دے رہا ہوں, میرے نبی کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, میرے نبی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. یقیناً اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا. دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہتا ہے, اللہ کے نبی آپ کے بارے میں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے بارے میں کہتا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے اچھا کوئی بولنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے اچھا کون بولے گا؟ کون؟ جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ سب سے اچھے بولنے والے ہو. آپ سے اچھا کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, آپ سے اچھی کسی کی زبان ہی نہیں ہے. کھلتی ہے ہماری زبان, کرتے ہیں ہم دین کا کام, ہمیں تو لگتا ہے اس سے دین کی بات کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا. اب اس کے یہاں پر شادی میں آیا ہوں, اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے, تھوڑا بہت حرام چل رہا ہے, جانے دو, اپنے کو کیا کرنا, بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. ارے دنیا کو ناراض ہونے دو, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ساری کائنات ناراض ہو جائے چلے گا, وہ رب ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو اس ساری کائنات کو آپ سے ناراض کر دے گا. آپ کا دکھاوا, آپ کے 2 چہرے اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دے گا. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا, اس شخص سے اچھا کوئی نہیں جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, دین کو پھیلانے کا کام کرتا ہے. آپ کی میری حالت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی اور جانور کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں بچا.
ایک جانور بھی شکار کرتا ہے, کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, شام ہوئی سو گیا. ہم بھی وہی زندگی جی رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, کاروبار پہ جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, نوکری پر جا رہے ہیں, پورے دن کام کر رہے ہیں, شام کو آ رہے ہیں, بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, تھک رہے ہیں, سو رہے ہیں. دن بھر میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنا کام کر رہے ہیں, کتنی دعوت کا کام کر رہے ہیں, کسی کو دین بتا رہے ہیں, کسی کو حلال و حرام سکھا رہے ہیں. اگر نہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے جو دعوت دین سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں. دعوت دین سے زیادہ افضل کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کسی کو قرآن سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے. دین سکھاتا اور دین سیکھتا ہے, اس سے بہتر کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ میں بڑے شارٹ میں پوائنٹ کچھ آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں, لمبی بات کا یہاں پر وقت نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنایا ہے. آپ مر جاؤ گے, قبر میں چلے گئے, بھئی عمل تو ہم سب غلط صحیح سارے ہم سے ہوتے ہی ہیں, غلط عمل بھی ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا, اللہ نہ کرے 100 بار, اگر قبر میں عذاب بھی چل رہا ہے, اگر آپ نے دین کا کام, دعوت کا کام کیا ہوگا نا, یہ دعوت کا کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ مر جاؤ, آپ کی قبر میں بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب آئے گا. کیسے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب انسان اذا مات ابن آدم, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, اس کا عمل بند, اعمال نامہ بند. 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ, ایک ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں کیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. دوسرا عمل یہی بتایا, علم ينتفع به, ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک ساتھی رہتا ہے, وہ شرک کی زندگی گزارتا ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ ایک انسان ایک ہی بار میں توحید پر آ جائے گا, پر آپ نے اسے بتایا, ایٹ لیسٹ دعوت دی, بھائی یہ جو آپ عمل کر رہے ہو یہ غلط ہے, توحید زندگی ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, وہی پیدا کرنے والا, وہی دینے والا, وہی زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا, اس کے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے, وہی غلبے والا, وہی قدرت والا ہے. اگر آپ نے بتا دیا اور اللہ کرے کہ آپ کی اس دعوت میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور وہ قبول کر لے, اب اس نے قبول کر لیا, آپ مر جاؤ, ختم ہو جاؤ. وہ جب جب توحید پر عمل کرے گا, وہ جب سجدہ کرے گا, وہ جب اللہ اکبر بھی بولے گا, جتنی نیکی اس کے اکاؤنٹ میں اتنی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی. بتائیے ایسا کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو آپ؟ ایسا انویسٹمنٹ پر ہمارے یہاں کتنا ریٹرن ملتا ہے؟ 5%, 7%, 10% یا 100% ریٹرن مل رہا ہے, اور اس کی لمٹ لیس, 20 سال 30 سال کی لمٹ نہیں ہے. جب تک وہ عمل کرے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا. اس کو اور کلیئر اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا, من دل علی خیر, اگر تم کسی انسان کو کوئی بھلائی بتاؤ گے تو جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی عمل بتانے والے کو بھی ملتا ہے. اب سوچو, اگر میں کوئی عمل چھوڑ گیا, آپ کوئی عمل چھوڑ گئے, ہم کیا چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے؟ مال دولت, گاڑی بنگلہ, یہ دے دیا, وہ دے دیا, بیٹی کو دے دیا, بیٹے کو دے دیا, حق دے دیا, وراثت دے دیا, سب دے دیا. اگر دین نہیں دیا, کیا چھوڑ کر جا رہے ہو اپنے پیچھے؟ کون سا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جا رہے ہو اپنے پیچھے؟ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے دعوت دین, دین کی دعوت دینا, دین کو پھیلانا, دین کو بتانا, یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیا ہے میرے پاس ایسا صدقہ جاریہ؟ بتائیے نا, سوچئے, آپ اپنا دماغ لگائیے کہ ہاں الحمدللہ اگر میں مر جاؤں گا نا, 4 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جو میری وجہ سے توحید پر آئے ہیں, وہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہاں میرا ایک دوست ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ اس نے حرام کاروبار چھوڑا تھا میری وجہ سے, فلاں فلاں ہے جس نے میری وجہ سے حرام چھوڑا تھا. یہ آپ کو سکون دے گا, پیاری موت دے گا, پیاری زندگی دے گا. جب آپ مرو گے نا, آپ کی قبر میں انشاءاللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا, آپ کے درجات کو بلند کرے گا اور آپ کو جنت دے گا انشاءاللہ, اگر آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر دعوت و تبلیغ کو چھوڑا ہے. بتائیے, کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ, نکالیں گے تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. آپ جانتے ہو مسلمان کے پاس اتنی پیاری چیز ہے جتنی پیاری چیز کسی کے پاس نہیں, پر افسوس یہ کہ قوم اتنی گندی ہے کہ کوئی اس سے سیکھنا نہیں چاہتا. آپ کا اخلاق, آپ کا انداز, آپ کی زبان, آپ کا رہن سہن, آپ کے محلے, آپ کے علاقے, آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے. ہم دعوت دیتے ہیں, ہم جانتے ہیں ہم غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں, پورا خاندان غیر مسلموں سے بھرا پڑا ہے. دعوت دو تو اکثر ان کا یہی ایک سوال آتا ہے کہ آپ اتنا بتاتے ہو اسلام پاکیزہ ہے, اسلام میں صفائی ہے, اسلام میں طہارت ہے, اسلام میں اچھی زبان ہے, اسلام میں گالی نہیں ہے, پر مسلمان ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ عمل کرنے والے ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے محلوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ چلیے ہم غلط کریں سو کریں, ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں, آپ کے یہاں تو اچھائی ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا عمل
دین میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, ہمارا کردار دین میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, بلکہ ہم خود دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کئی لوگ آنا چاہتے ہیں پر آپ کے اور میرے کردار کو دیکھ کر وہ آنے نہیں چاہتے کہ اگر یہ اسلام ہے اپن جائیں وہیں اچھے, نہیں جانا ادھر, نہیں قبول کرنا ان کے والا, کیونکہ اگر یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں اس سے بہتر ہم اپنی جگہ پر ہیں. تو اس کے لیے دعوت صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر بولنا شروع کر دوں دعوت ہو جائے گی. میرے نبی نے پہلے اپنے کردار کو بنایا پھر دعوت کا کام کیا تھا. صفا پہاڑی پر چڑھنے کے پہلے کیا کیا تھا, 40 سال اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کیا, پورے مکہ والوں کو بتایا کہ صادق کون ہے, امین کون ہے, سچا کون ہے, امانت دار کون ہے, با اخلاق کون ہے, میٹھی زبان کون ہے اچھے اخلاق والا. تبھی تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, جاؤ لوگوں کو ڈراؤ, دین بتاؤ, حقیقت بتاؤ, سچ بتاؤ. تو کیا ڈائریکٹ دعوت دی تھی؟ نہیں, پہلے بولا, پہلے جا کر کہا کہ مکہ والوں آؤ سب جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے, کہا ایک بات بتاؤ, اگر میں کچھ بولوں گا مانو گے کیا؟ بتاؤں گا مانو گے کیا؟ حلن تم, کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے کیا؟ سب نے ایک ساتھ کہا کہ جو بولنا ہے بولو, ما جربنا علیک الکذب قط, تو ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا, جو بولو گے مانیں گے, آپ کی بات مانیں گے. آپ کی دعوت کا گرچہ انکار کیا, لڑائی کی, جھگڑے کیے, پر آپ کے کردار پر الزام نہیں لگا پائے, وہ آپ کی زبان پر الزام نہیں لگا پائے, آپ کے انداز پر الزام نہیں لگا پائے. تو دعوت کے لیے پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے, اور اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑتا ہے. جب اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے نا, اللہ تمہاری باتوں میں اثر پیدا کرے گا. ارے میرے نبی کا تو کیا انداز تھا کہ مکہ والے مکہ کی باؤنڈری پر کھڑے ہوتے تھے, اتنے پریشان تھے کہ باؤنڈری پر کھڑا ہونا پڑتا تھا. کس لیے؟ جو نیا آدمی مکہ آتا بس اس کو باہر بیٹھ کے صرف سمجھایا کرتے تھے کہ اندر جا تو رہے ہو, وہاں ایک آدمی ہے جادوگر, اس کی بات جو سنتا ہے وہ بہک جاتا ہے, اس کی بات مت سننا. یعنی اللہ نے اللہ کے نبی کی باتوں میں اگر یہ اثر ڈالا تھا تو اس لیے کیونکہ ان کا انداز اتنا پیارا تھا نا, اخلاق اتنا پیارا تھا نا, دعوت کا انداز ایسا تھا کہ جو سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا, وہ آپ کے محبت کرنے لگ جاتا تھا. کئی صحابہ اکرام کے واقعات, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مکہ والوں نے بولا بھائی جا رہے ہو نا, کان میں کچھ روئی ہوئی لگا لو, سنو گے بہک جاؤ گے. ایک آدمی ایسا بہکاتا ہے کہ اپنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. وہ آئے مکہ میں طواف کرتے کرتے دیکھا ایک آدمی, کون؟ کہا یہی تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا صحابی, اتنا مطلب میرا پاور ہے, میں سردار ہوں, میں قبیلے کا اتنا سارا سب کچھ جاننے والا ہوں, ایک آدمی آئے گا بہکائے گا کام ختم ہو جائے گا. کان سے روئی نکالی, اللہ کے نبی کا کلام سنا, آپ کی دعوت سنی, وہیں اسلام قبول کر لیا. اور ایسے ایک دو تھے, ڈھیروں تھے, پر آج ہم سالوں سے دعوت دے رہے, ہماری کوئی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب میرے اور آپ کے عمل میں کچھ کمی ہے, میرے آپ کے کردار میں کچھ کمی ہے. میں اپنے آپ کو چیک کروں, اپنے آپ کو دیکھوں کہ اللہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. اور میرے نبی تو دعوت بھی دیتے تھے, ساتھ میں کام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. آپ نام لے لے کر, اے اللہ عمر کو دے دینا, اے اللہ ابو جہل کو دے دینا, اے اللہ اس کو دے دینا, اے اللہ اس کو دے دینا. کبھی آپ نے میں نے مانگی نام کے ساتھ دعا, اللہ میرا یہ والا دوست مجھے دے دینا, اللہ وہ والا جو ہے نا اس کو توحید دے دینا, اللہ اس کو عقیدہ دے دینا. ارے ان کے بارے میں تو اللہ نے سورہ کہف میں اللہ نے ہی بول دیا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کہ اللہ کے نبی اب اتنا پریشان رہتے ہو کہ لگتا ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ مر جائیں گے, ختم کر لیں گے اپنے آپ کو. آپ اتنا پریشان رہتے ہو. کبھی میں رہتا ہوں پریشان, کبھی ہوتا ہے مجھے اندر سے ایک درد کہ اللہ میں تو آ گیا, یہ کیوں نہیں آ پائے, اللہ میں نے تو عقیدہ سمجھ لیا, یہ کیوں نہیں سمجھ پائے, اللہ اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے. ارے نام سے مانگ کر دو, دیکھو اللہ دے گا. اللہ نے دیا تھا عمر ابن خطاب کو, نام سے دیا تھا. نبی نے مانگا, اللہ نے عمر ابن خطاب کو دے دیا. اور یہی وہ عمر ابن خطاب ہے کہ جن کے آنے کے بعد آدھی دنیا کے اندر اسلام پھیلا. اللہ ایسی جو بڑے بڑے دشمن دکھ رہے ہیں نا, جو آج اسلام کے خلاف ہیں, آپ کے شہر میں آپ کے خلاف ہیں, دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, مانگ لو نام کے ساتھ کہ اللہ اسی کو تو اسلام دے, جو مٹانا چاہتا ہے وہی بنائے گا انشاءاللہ, اللہ اس کے ذریعے دین کو پھیلائے گا انشاءاللہ. یہ یقین ہونا چاہیے دل میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ دعوت کا کام ہونا چاہیے. اللہ انشاءاللہ آپ کی دعوت کے اندر اثر دے گا, آپ کی باتوں میں اثر دے گا, اور اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے انشاءاللہ دین کا کام لے گا. بہت مختصر وقت, بہت
मुख्तसर सी बातें कुछ आपके सामने रखी. मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को जितनी अहमियत देते हो, अपने काम को जितनी अहमियत देते हो, पैसे को जितनी अहमियत देते हो, उससे चलो उतनी तो कोई नहीं दे पाएगा, इंसानी फितरत है, कम से कम कुछ तो दीन को दे लो, कुछ तो उस अकीदे को दे दो जिसके सहारे तुम जिंदगी गुजार रहे हो. वो अल्लाह जो तुम्हें सुबह उठते ही रोजी देना शुरू कर देता है, बेहतरीन दोपहर का खाना देता है, सुबह का नाश्ता देता है, रात का खाना देता है, चल रहे हो पैर चला रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, जबान बोल रही है, ये सारी बॉडी वर्किंग है, जो ये सब करवा रहा है ना, उसका शुक्रिया अदा करो और दीन का काम करो. किसी न किसी तक दीन पहुंचाओ, रोजाना टारगेट बनाओ, कम से कम एक आदमी तक दीन की दावत पहुंचाओ, वरना जिंदगी भी बेकार हो जाएगी और आखिरत भी बेकार हो जाएगी. इन्हीं बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं. अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, ए इलाही ए मौला ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक ए मालिक ए रहमान ए रहीम, यकीनन तू ही गफूर है, तू ही गफ्फार, तू ही रहमान है, तू ही रहीम, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर, तू ही जाहिर है, तू ही बातिन, तू समी है, तू बसीर, तू अलीम है, तू खबीर, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन, तू जुल जलाल वल इकराम है, तू अरहमुर राहिमीन. ए अल्लाह हम तेरे आगे फकीर, तेरे आगे मोहताज हैं. ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे. ए अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे. ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे. ए अल्लाह जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हो जाते हैं उसे माफ फरमा दे. ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे. ए अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे. ए अल्लाह जो कर्जों में डूबे हैं कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे. ए अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे. ए अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे. ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले. ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले. ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले. ए अल्लाह इस तअस्सुब के दौर का खात्मा फरमा दे. ए अल्लाह तेरे दीन की दावत देने की हमें तौफीक अता फरमा दे. ए अल्लाह हमारी दावत में असर पैदा फरमा दे. ए अल्लाह हम तुझसे ये गिड़ाकर आजिज़ी से दुआ करते हैं कि अल्लाह चारों तरफ फितनों का दौर है, कई लोग अपने दीन से भटक रहे हैं, अपनी फायदे के लिए, दुनियावी फायदे के लिए हराम को कबूल कर रहे हैं. ए अल्लाह एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक जिंदा है ईमान की जिंदगी अता फरमा. ए अल्लाह आखिरी कलमा और आखिरी सांस तौहीद और अकीदा तौहीद पर फरमा. ए अल्लाह हमें भटकने से बचा. ए अल्लाह हमें फितनों से बचा. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.